شام ہونے والی تھی، دھوپ کوہستانی سلسلے میں کھو گئی تھی اور چٹانوں کے سائے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ عمیر اور ابو نواس ایک چٹان کے اوپر بیٹھے سانپ کی طرح بل کھا کر پہاڑی سلسلے میں گزرنے والی اس پگڈنڈی کی طرف دیکھ رہے تھے جو میاں فارقین کی طرف جاتی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس پگڈنڈی پر ایک گھڑ سوار نمودار ہوا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے عمیر چلا اٹھا، ابو نواس وہ آ گیا۔ سوار اب لمحہ با لمحہ ان کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں بھاگتے ہوئے اس ٹیلی سے نیچے اترے جس کے پیچھے تین اطراف میں ان کا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس ٹیلے کے دامن میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ معزز ناظرین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول موت کے مسافر، قسط نمبر 32۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ سوار ان کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا۔ وہ ان کا جاسوس تھا۔ عمیر کے قریب آ کر اس نے بڑے کرب سے کہا، میرے آقا، ہلاکو نے برقعی کے سفیر اسامہ کو قتل کر دیا ہے۔ عمیر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اسامہ قتل ہو گیا؟ جاسوس نے اپنی گردن جھکا لی۔ ہاں میرے آقا، اس کے علاوہ بھی ایک بری خبر لایا ہوں۔ عمیر نے دکھ سے کہا، وہ بھی کہہ دو۔ ہلاکو کا ایک سفیر ارض فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ وہ گلیل، ناصرہ اور رقہ کی صلیبی نائٹوں کے پاس ہلاکو کا یہ پیغام لے کر گیا ہے کہ وہ فوراً ہمارے مسکن پر حملہ آور ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہاں سے انطاکیہ کا ریمانڈ اور آرمینیہ کا بادشاہ ہیشون بھی ہمارے مسکن پر حملہ آور ہونے کے لیے آج رات کی تاریکی میں کسی وقت یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس کا لشکر سالار اعظم انطاکیہ کا ریمانڈ کا ہوگا اور لشکر 15,000 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ عمیر نے چونکتے ہوئے ابو نواس سے کہا، ابو نواس، لشکر کو کوچ کا حکم دو۔ میں دشمن کے کوچ سے قبل اپنے مسکن سے باہر ان کے لیے ایک پھندا تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہمارے سامنے اس طرح بے بس ہو جائے جیسے جال میں پھنسی ہوئی لومڑیاں، اور حوازن کو پیغام بھجوا دو کہ وہ فکر نہ کرے کہ میں آ رہا ہوں۔ اسے یہ بھی تاکید کرو کہ نائٹوں کے حملے سے قبل مسکن کے سب مردوں عورتوں کو قلعے میں بند کر کے وہ 5,000 سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل جائے۔ قلعے کے اندر صرف 1,000 سپاہی رہنے دے جو سب مرد عورتوں کے ساتھ مل کر قلعے کا دفاع کرتے رہے، اور خود وہ رات کی تاریکی میں نائٹوں کے ساتھ شب خون کا کھیل کھیلتا رہے۔ اسے یہ بھی لکھو کہ مسکن سے 2,000 بکریاں قلعے سے باہر دریا کے کنارے زیتون کے درختوں کے جھنڈ میں باندھ دی جائے، اور اتنی ہی مشلوں کا بندوبست بھی کرے۔ ابو نواس بھاگتا ہوا لشکر کی طرف چلا گیا۔ عمیر نے اپنے سامنے کھڑے اسی جاسوس سے کہا، تم واپس چلے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مجھے دشمن کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہو۔ وہ جاسوس گھوڑے پر سوار ہوا اور جدھر سے آیا تھا اسی طرف اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا چٹانوں کے اندر روپوش ہو گیا۔ عمیر بھی بھاگتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ مریانہ اپنی لمبی عیالوں والا سرخ گھوڑا دوڑاتی ہوئی عمیر کے مسکن میں داخل ہوئی۔ اس کے سنہری بال بکھرے ہوئے تھے اور سرخ چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی وہ حوازن کے پاس آئی جو اپنے گھوڑے گھر سے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اریتا، کولان، ہمورا، ننا مغیث اور ابو نواس کی ننھی سی بچی امینہ بھی کھڑے تھے۔ ان کے پاس آ کر مریانہ اپنے گھوڑے سے اتری اور حوازن سے کہا، میں آپ کے لیے ایک بری خبر لے کر آئی ہوں۔ عکا، گلیل اور ناصرہ کے صلیبی نائٹ 10,000 سپاہیوں کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ کل دوپہر تک شاید یہاں پہنچ جائے۔ حوازن نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا مشکور ہوں۔ میں یہاں کھڑا تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیونکہ مسکن کے جاسوس مجھے خبر دے چکے تھے کہ تم آ رہی ہو۔ صلیبیوں کے حملے سے میرے آقا مجھے پہلے ہی مطلع کر چکے ہیں، اور تم دیکھتی ہو میں نے اپنے مسکن کے سب مرد عورتوں کو قلعے کے اندر جمع کر لیا ہے۔ عمیر کا ذکر آنے پر مریانہ نے بے تاب ہو کر پوچھا، وہ خود اس وقت کہاں ہے؟ میاں فارقین کی طرف سے آرمینیہ کا بادشاہ ہیشون اور انطاکیہ کا سردار ریمانڈ بھی ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے لشکر کے پیچھے پیچھے ادھر ہی وہ آ رہے ہیں۔ مریانہ آگے بڑھی اور اپنے بازو کو پھیلا کر اس نے عمیر کے لڑکے مغیث کو گلے سے لگایا اور اسے پیار کرنے لگی۔ پھر اس نے بڑی شفقت سے امینہ کے سر پر ہاتھ رکھا
اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور قلعے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے روز دوپہر کے قریب صلیبیوں کا 10,000 کا لشکر مسکن میں داخل ہوا۔ اس وقت تک ہوازن 5,000 سواروں کے ساتھ 2,000 بکریاں اور مشلیں لے کر دریا یرون کے کنارے زیتون کے گھنے درختوں میں جا چھپا تھا۔ صلیبیوں نے دم لیے بغیر وہاں پہنچتے ہی قلعے پر منجیقوں، آہنی تیروں اور قلعہ شکن ہتھیاروں سے حملہ کر دیا تھا، اور ان کے اوپر مسکن کے ہزاروں مرد عورتیں پتھراؤ کھولتے ہوئے پانی اور زرد رفت کے شعلوں سے حملے کر رہے تھے۔ جب سورج غروب ہوا اور ہوازن 5,000 سواروں کے ساتھ دریا یرون کی کمینگاہ سے باہر آیا، دشمن پر پوری قوت سے شبخون مارا اور 2,000 صلیبیوں کو کاٹتا ہوا وہ آگے نکل گیا۔ جب ہوازن کامیاب شبخون مار کر اپنے کوہستانی رستوں میں غائب ہو گیا تو صلیبیوں کے سالار نے اپنے سامنے کھڑے ایک جاسوس پر برستے ہوئے پوچھا، تم کہتے تھے کہ قلعہ کی حفاظت کرنے والا حشام نامی عرب بغداد میں مر چکا ہے، اور موت کے تینوں مسافر میاں فارقین میں ہلاکوں کے ساتھ برسرے پیکار ہیں، تو یہ پھر اس قدر جرت اور کامیابی سے ہم پر شبخون مارنے والا کون ہے؟ اگر موت کا مسافر لوٹ آیا ہے تو ہماری بختی ہمیں کھینچ کر یہاں لے آئی ہے، اور یہ آرمینیا کا ہیشون اور انتاکیہ کا ریمانڈ اپنے لشکر کے ساتھ کہاں مر گئے ہیں؟ جاسوس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ سالار نے غراتے ہوئے کہا، وہ نہ آسمان سے گرا ہے اور نہ زمین سے، اس کی بالیدگی ہوئی ہے، اس کا تعلق اسی قلعے سے ہے، اور وہ یقیناً موت کا مسافر ہے۔ تم نے ہمیں اس پنجرے میں لا پھنسایا ہے۔ سالار کے پاس بیٹھے ایک جنرل نے مشورہ دیا، ہمیں شبخون مارنے والوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ سالار چلا اٹھا، ایسا کرنا سب سے بڑی حماقت ہوتی، میں موت کے مسافروں کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ بایاں ہاتھ ہوا میں لہراتا ہے اور ضرب دائیں ہاتھ کی لگا جاتا ہے، اس نے ہمارے راستے مسدود کر کے ہم پر شبخون مارا ہوگا۔ اب تم لوگ دور دور تک اپنی سپاہی پھیلا دو جو دشمن پر نگاہ رکھیں، تاکہ ہم کسی دوسرے شبخون کا شکار نہ ہوں، ورنہ یہ رات ہمارے لیے آخری رات ہوگی۔ ہمیں اپنا دفاع کرتے ہوئے جنگ کو طول دے کر ہیشون اور ریمانڈ کے لشکر کا انتظار کرنا ہوگا۔ سالار کھڑا ہو گیا، میرے ساتھ آؤ، میں تم سب کو نئے سرے سے فرائض سونپتا ہوں۔ سامنے کھڑا جاسوس اور خیمے میں بیٹھے صلیبی جرنیل اپنے سالار کے پیچھے پیچھے خیمے سے نکل گئے۔ عمیر نے رات کی تاریکی میں پیغام رسانی کے ہدف پر تیر مار کر ناصر الدین کو بتایا تھا کہ وہ ہیشون اور ریمانڈ کے لشکر کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے اپنے آگے جاسوس پھیلا دیے تھے اور 10 میل کا فاصلہ رکھ کر وہ دشمن کے لشکر کا تعاقب شروع کر چکا تھا۔ ایک روز سہ پیر کے نزدیک ہیشون اور ریمانڈ کا لشکر عمیر کے مسکن کے سامنے نمودار ہوا، اور صلیبی نائٹوں نے مل کر قلعے پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے صلاح مشورے کرنے لگے۔ قلعے کے اوپر بیٹھے مسلمان مرد اور عورتیں اس لشکر کی آمد پر کچھ مایوس نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا عمیر اور ابو نواس اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے میں چھپتے ہوئے ایک لمبا کعوہ کاٹ کر دریا یرون کے کنارے زیتون کے اسی جنگل کی طرف جا رہے تھے جس کے اندر ہوازن چھپا ہوا تھا۔ عمیر اور ابو نواس جب زیتون کے اس گھنے جنگل میں داخل ہوئے تو ہوازن ایک طرف سے نکل کر بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور عمیر و ابو نواس سے بغل گیر ہو کر ملا۔ دونوں لشکر آپس میں ملے اور 2 سال تک ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے والے دوست ایک دوسرے سے اپنی داستانیں کہہ رہے تھے۔ عمیر ابو نواس اور ہوازن کو لے کر لشکر کے درمیان آ کر بیٹھ گیا، پھر آنے والی جنگ کے متعلق ان دونوں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہوازن، تمہارے ساتھ اس وقت جو 5,000 سپاہی ہیں وہ میرے ساتھ لڑیں گے، باقی 10,000 کا لشکر آدھا تمہارے پاس اور آدھا ابو نواس کے پاس ہوگا۔ آج رات عشاء کی نماز کے بعد دشمن کی پوچھ سے تم دونوں حملہ آور ہوگے۔ میں اس حملے میں حصہ نہ لوں گا اور نزدیکی ایک کمین گاہ میں چھپا رہوں گا۔ جب تم دونوں دشمن پر حملہ آور ہوگے تو لازمی امر ہے دشمن قلعے کے صدر دروازے ہٹ جائے گا اور کھلے میدان سے تم دونوں سے جنگ کرے گا۔ اس کے بعد میرا کردار شروع ہوگا۔ میرے ساتھ 5,000 سپاہیوں سے 2,000 سپاہی 2,000 بکریاں لے کر قلعے کے دروازے پر آئیں گے، اور بکریوں کے سینگوں کے ساتھ انہوں نے مشلیں باندھ رکھی ہوں گی۔ میرا اشارہ پا کر وہ مشلوں کو آگ دکھا دیں گے اور بکریوں کو دشمن کے لشکر کی طرف ہانک کر تکبیریں بلند کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے دشمن یہ اندازہ لگائے گا کہ
قلعے کے اندر محفوظ فوج قلعے کا دروازہ کھول کر حملہ آور ہوئی ہے، لہٰذا اپنے لشکر کا زیادہ حصہ ان سے مقابلہ کرنے پر لگائیں گے، کیونکہ انہیں امید ہوگی کہ قلعہ اب خالی ہے، اور اگر وہ قلعے سے نکلنے والی فوج کو شکست دے دیں تو قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ بکریوں کو ہانکنے والے سپاہی دوبارہ میرے پاس آ جائیں گے، اور جب دشمن کے لشکر کا کچھ حصہ علیحدہ ہو کر بکریوں کی طرف بڑھے گا تو میں اپنی کمینگاہ سے نکل کر ان پر حملہ آور ہوں گا، اور انہیں ختم کرنے کے بعد تمہارے ساتھ لڑنے والے لشکر کی پشت پر حملہ آور ہوں گا، اور اس سے آگے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ دشمن کی حالت اس وقت کیا ہوگی۔ ابو نواس اور حوازن مسکرا رہے تھے۔ حوازن نے شکرگزار نظروں سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بڑی اچھی تجویز ہے۔ عمیر پھر بولا، کیا تم نے 2000 بکریوں اور مشلوں کا بندوبست کر رکھا ہے؟ حوازن نے ہاتھ سے بائیں جانب اشارہ کیا۔ بکریاں وہاں باندھ رکھی ہیں۔ عمیر کھڑا ہو گیا، تو پھر آؤ لشکر کی تقسیم کر کے آنے والی جنگ کی تیاری کریں۔ تینوں اٹھ کر اس طرف روانہ ہو گئے جہاں بکریاں بندھی ہوئی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد جبکہ عیسائی لشکر آرام کرنے کی تیاری کر رہا تھا، ابو نواس اور حوازن سر پر کفن باندھ کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ عیسائیوں کا متحدہ لشکر قلعے کی طرف سے سمٹ کر پورے زور سے ان پر حملہ آور ہوا۔ ابو نواس اور حوازن نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ صلیبیوں کے 25,000 کے لشکر کے پہلے زوردار حملے کو بڑی جرأت سے روکا تھا، اور دفاع سے نکل کر وہ ان کی صفوں پر جارحانہ حملہ شروع کر چکے تھے۔ عین اسی وقت تاریکی میں ایک چٹان پر کھڑے عمیر نے جلتی ہوئی مشل کا اشارہ دیا، اور 2000 سپاہیوں نے 2000 بکریوں کے سینگوں سے بندھی ہوئی مشلوں کو آگ دکھا کر انہیں دشمن کی طرف ہانک دیا، اور زور زور سے تکبیریں بلند کرنے لگے، جس سے بکریاں خوفزدہ ہو کر دشمن کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر عیسائی لشکر میں تھوڑی دیر کے لیے کھلبلی مچ گئی تھی، لیکن وہ فوراً سنبھل گئے، اور ان تاکے کے ریمانڈ کی سرکردگی میں 8000 سپاہی بکریوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھ چکے تھے۔ کیونکہ تاریکی میں وہ بکریاں نہ دیکھ سکتے تھے اور مشل بردار لشکری جانا تھا۔ جو ہی انطاکیہ کا ریمانڈ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر قلعے کی دروازے کی طرف بڑھا، عمیر اپنی کمین گاہ سے نکل کر بھوگے عقاب کی طرح اس پر حملہ آور ہوا۔ تھوڑی دیر تک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ ریمانڈ کا لشکر بکریوں کے اندر پھنس کر پریشانی کی حالت میں پراگندہ ہو گیا تھا۔ موت کے مسافر ان سب کو چن چن کر قتل کر رہے تھے، اور دشمن ان کے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ عمیر فی الفور پلٹا اور ابو نواس اور حوازن سے لڑنے والے لشکر کی پشت پر زوردار حملہ کیا، اور یہ حملہ اس وقت سناٹے کا تھا کہ خاشون اور اس کی سپاہی یہ محسوس کر رہے تھے گویا وہ اولوں کے تیز طوفان میں پھنس گئے ہیں۔ سامنے سے ابو نواس اور حوازن انہیں چیر پھاڑ رہے تھے، اور پشت سے عمیر کالی آندھیوں کے طوفان کی طرح ان کے پاؤں میدان سے اکھاڑتا جا رہا تھا۔ آرمینیا کا عیسائی بادشاہ اور صلیبی نائٹ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے، اور بائیں طرف سے پہلو بجا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رات کی تاریکی میں عمیر، ابو نواس اور حوازن انہیں کاٹتے ہوئے تعاقب کر رہے تھے، بالکل اس انداز میں جس طرح خوخار اور بھپرے ہوئے بھیڑیے 12 سینگوں کے خوفزدہ اور بدحواس گلے کا تعاقب کرتے ہیں۔ صبح صادق تک دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد عمیر اپنے قلعے واپس آ گیا۔ قلعے کے اندر مرد عورتیں ان بکریوں کے سینگوں سے مچھلیاں کھول رہے تھے جو جنگ میں استعمال کی گئی تھیں۔ جب عمیر نے دشمن کا تعاقب شروع کیا تھا تو وہ اپنی بکریوں کو پکڑ کر اندر لے گئے تھے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوئے عمیر نے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا، اور خود وہ ابو نواس اور حوازن کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اندر مشل کی تیز روشنی میں اریتا بیٹھی تھی، شاید وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اریتا مسکراتی ہوئی اٹھی اور بھاگ کر عمیر سے لپٹ گئی۔ دونوں میاں بیوی 2 سال بعد آپس میں ملے رہے تھے۔ اریتا نے عمیر کی کشادہ چھاتی پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ عمیر اریتا کو اپنے ساتھ لپٹائے آگے بڑھا اور گہری نیند سوئے ہوئے مغیث کو جھک کر پیار کرنے لگا۔ عمیر جب سیدھا کھڑا ہوا اور اریتا اس کی زرہ کے بند کھولنے لگی تو مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ عمیر چونک کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا حوازن دروازہ کھول رہا تھا اور صحن میں ابو نواس کھڑا تھا۔ عمیر اور اریتا بھی صحن میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حوازن نے جب دروازہ کھولا تو سامنے وہی جاسوس کھڑا تھا جس نے میاں فارقین کے پہاڑی سلسلے کے اندر عمیر کو اسامہ کے قتل کی خبر دی تھی۔ حوازن کو دیکھتے ہی اس جاسوس نے کہا،
یا امیر، میں سیدھا میاں فارقین سے آ رہا ہوں۔ ہلاکو نے میاں فارقین کو فتح کر لیا ہے اور اب وہ بڑی تیزی سے شام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آقا اگر جاگ رہے ہوں تو انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ حوازن جب دروازہ بند کر کے واپس پلٹا تو اس نے دیکھا صحن میں عمیر، ابو نواس اور اس کے پیچھے اریتا، کولان اور ہمورہ کھڑی تھی۔ ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، شاید وہ اس بری خبر کو سن چکے تھے قبل اس کے کہ عمیر، ابو نواس اور حوازن سے کوئی بات کرتا۔ قلعے کی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی۔ تینوں اپنے کمروں میں آرام کرنے کے بجائے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے عروج زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔